ہاں جی، یہ ہے الف، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں الف ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ رو کے اوپر زبر. الف سے پہلے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اس رو کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کس طرح لمبا کریں گے؟ رو الف زبر رو، ٹھیک ہے. اب میں نے آخر میں پڑھا نا رو، یہ کس وجہ سے لمبا ہوا ہے؟ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. جہاں بھی آپ کو الف سے پہلے زبر آ جائے آپ نے اس الف کو لمبا کرنا ہے پچھلے حرف کو اس الف اور زبر کی وجہ سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واؤ عربی کا واؤ جو ہوتا ہے وہ ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے، ہونٹوں کی گولائی سے. جو اردو کا واؤ ہوتا ہے وہ دانتوں سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ عربی کا ہے تو ہم نے دانتوں سے نہیں پڑھنا، ہونٹوں کی گولائی سے پڑھنا ہے. واؤ کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے زبر. ہم نے اس کو واؤ کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے؟ واؤ زبر وا. آگے یہ ہے تا، تا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے. آگے دیکھیں یہ ہے الف، ٹھیک ہے. الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جو دالما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم. یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور یہ جزم اب الف کے اوپر آئی ہے تو الف ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن الف ساکن تو پہلے ہی ہوتا ہے، اب یہ الف کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی ساکن ہوتا ہے، لیکن جزم آنے کی وجہ سے اب جو الف ہے وہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. اب ہم نے تا الف زبر تا نہیں کہنا بلکہ تا حمزہ کے ساتھ ملانا ہے. جو حمزہ والا حرف ہوتا ہے وہ کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا حمزہ زبر تا و تا، جھٹکا لگا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ کاف ہے، چھوٹا کاف ہے، ہم نے حلق سے نہیں نکالنا، سادہ سی آواز سے نکالنی ہے. اس کے اوپر پیش ہے کاف پیش کو. آگے یہ ہے لام، لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش. لام کے آگے ہے واؤ، واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے جزم. واؤ کے اوپر جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے. جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کرتی ہے. اب یہ جزم واؤ کے اوپر ہے تو یہ واؤ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو واؤ ساکن جب ہوتا ہے تو اس پہ قاعدہ جاری ہوتا ہے. اس پہ قاعدہ کون سا جاری ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. پیچھے لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش لگی ہوئی ہے. ہاں جی، اگر واؤ ساکن سے پہلے، واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس پہ مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب لمبا کیسے کرنا ہے؟ لام واؤ پیش لو، بس اتنا سا ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے. وَتَأْكُلُوا. آگے نون کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، اس کے بعد یہ درمیان میں الف ہے، اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نون کو آگے ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ تا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے تین دندوں والی، اس کا نام ہے شد. یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے. اب ہم نے تا نون کو تا مشدد یعنی شد کی وجہ سے اس کا نام مشدد ہو گیا. نون کو تا مشدد کے ساتھ ملانا ہے دباتے ہوئے، ہلانا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. نون تا زبر نت، ٹھیک ہے. نت اس طرح دبا دینا ہے. اب تا کے اوپر پیش ہے. شاد والے حرف کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے والے کو اپنے ساتھ ملا کے اس کے بعد وہ اس کے اوپر جو اپنا اعراب ہوگا زبر زیر پیش ہوگی وہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تا پیش تو نت تو.
ہاں جی آگے دیکھیں یہ ہے رو کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. رو کے اوپر زبر ہو، رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اگر رو کے نیچے زیر ہوتی پھر ہم نے باریک کرنا تھا. موٹا کیسے کریں گے؟ رو الف زبر رو. ٹھیک ہے. اب رو جو آخر والی آواز نکلی فائنلی یہ اس کی موٹی آواز ہے. ٹھیک ہے. رو ہمیشہ اسٹارٹ میں تو ہمیشہ موٹا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کی لاسٹ والی آواز ہوتی ہے اس پہ دیکھا جاتا ہے موٹا باریک کتنا سا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے سا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے. سا کو سختی سے آواز نہیں نکالنی اور اس کی سیٹی کی آواز نہیں نکالنی. اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان کی نوک کو باہر لے کے آئیں گے. اس سے ہم نے سا ادا کرنا ہے. سا زبر سا نتورو سا. ٹھیک ہے. آگے یہ ہے الف. الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. الف کے اوپر زبر آئے، زیر آئے یا پیش آئے اس الف کو ہم نے حمزہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی الف کے اوپر جب بھی کچھ لگے، جیسے کہ یہاں پہ الف کے اوپر یعنی جزم لگی ہے تو اس الف کو ہم نے حمزہ بنا دیا. یہاں پہ الف کے اوپر زبر لگی تو اس کو ہم نے حمزہ بنا دیا. یعنی جہاں بھی ہم نے الف کے اوپر کچھ لگا دینا ہے تو اس کو ہم نے حمزہ بنا دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں یہ کاف ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے جزم. ٹھیک ہے. اب جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کرتے ہیں. اب یہ پیچھے والے حرف کو بھی اس کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ کاف زبر آگ. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے لام. یہ لام ہے، اس کے آگے الف بھی ہے، لیکن یہ جو دو زبر ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ الف ضرور آتا ہے، لیکن وہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. یا تو دو زبر کے ساتھ چھوٹی یا ہوگی یا دو زبر کے ساتھ الف ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دو زبر کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر یہ شاد لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ شاد لگی ہے نا تین دندوں والی. اب ہم نے لام کو دو زبر کے ساتھ اس لام کے ساتھ ملانا ہے. تو کیسے ملائیں گے؟ لام لام دو زبر لل آگ لل. ٹھیک ہو گیا. آگے لام کے اوپر جو زبر لگی وہ پڑھنی ہے، لیکن آگے جو میم ہے اس کے اوپر بھی شاد ہے. اب ہم نے لام کو میم شد کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. غننے کا مطلب کیا ہے کہ جب میم کا غنہ ہوتا ہے نا تو منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالتے ہیں. تو کیسے نکالتے ہیں؟ لام میم زبر لم. ٹھیک ہے. اب میں نے منہ بند کر کے ناک میں سے آواز نکالی ہے لم ایسے کر کے. ہاں جی آگے دیکھیں میم کے اوپر دو زبر لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. میم کے اوپر یعنی تنوین ہے، دو زبر ہوں دو زیر ہوں یا دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. میم کے اوپر تنوین ہے. اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر تو ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. اگر یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر اس تنوین کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ اس کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ میم کے اوپر تنوین ہے، آگے واو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو اس لیے ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے. کیسے؟ اخفا کا. میم دو زبر ماؤ لم ماؤ. آگے وقف. ہاں جی وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو اب ہم کیا کریں گے؟ آخر والے حرف کے ساتھ جب دو زبر ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ الف ضرور آتا ہے. یا میں نے ابھی یہاں پہ بتایا تھا دو زبر کے ساتھ الف اور یا پھر یا جو چھوٹی یا ہوتی ہے وہ ضرور ہوتا ہے. اب یہاں پہ الف ہے تو ہم وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ دو زبر میں سے ایک زبر کو ایک دفعہ ہٹا دیں گے. ایک زبر کو وقف کی صورت میں ہٹا دیں گے، پیچھے ایک زبر اور الف رہ جائے گا. ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر آ جائے. ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ الف سے پہلے زبر آ جائے اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پھر لمبا کر دینا ہے. کیسے؟ آگے وقف لما لما بس اس طرح. ہاں جی اب مکمل آیت کا ہم نے کر لیا ہے توڑ. اب اس کا ہم کریں گے مکمل جوڑ، یعنی کہ اس کو اب ہم نے روانگی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتَأْكُلُونَ
التراث أكلا لما